السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں، اور بیٹا آپ اس کو نیچے کریں، بسم اللہ بھی سامنے آئے، نیچے نیچے، ہاں بس ٹھیک ہے۔ بس ٹھیک ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ریکارڈنگ لگا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ Recording in progress. الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو جزائے خیر دے۔ سورہ نئی سورہ جو ہے سورہ زمر، یہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ وہ درمیان میں مائل سٹون ہے جو ہمیں ہمت دیتے ہیں کہ فاصلہ کم رہ گیا ہے، کیوں جی؟ بے شک بے شک۔ قرآن مجید انشاءاللہ ختم ہونے میں سورہ زمر تک پہنچ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور آمین اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ جیسا ہم سورہ شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کے مضامین وہ ہم کرتے ہیں، اور زمانہ نزول وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو پھر ہم اس کا ترجمہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سورہ زمر کس وجہ سے اس کا نام پڑا ہے کہ آیت نمبر 71 سے لے کر 73 تک زمر کا لفظ آئے گا گروہ کے معنی میں، تو اس وجہ سے جیسے یہ ہے کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا انہیں بھی ویسے تو ہے ہانک کر لے جایا جائے گا جنت کی طرف گروہ در گروہ، تو زمر یہ آ گیا۔ ایسے ہی اس سے پہلے آیت ہے کافروں کی جہنم کی طرف، تو اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا تو پہلے تو تھا دار ارقم میں، پھر باہر نکلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب جو مکہ والے ہیں، دنیا والے ہیں، ان کے سامنے دعوت جو ہے وہ دو۔ رسول پاک نے دعوت عام دینا شروع کر دی تو لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور جو کفار مکہ تھے وہ اس کے اوپر چڑھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہو گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان کو بھی دشمن ہو گئے۔ تو پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ سورت کا مخاطب وہ کفار ہیں، کفار کو اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا، اور کفار اپنا رویہ بتائیں گے کہ بھی ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہیں، وہ بھی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ظلم و ستم جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو صبر کرنا بھی اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ تم صبر کرو، اور دوسری چیز یہ بتائی کہ صبر بھی کرو اور اللہ تعالیٰ کی زمین کو دیکھو کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اگر یہ مکہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے، اللہ نے کر دی، اللہ کے اذن سے ہی ہونا ہے اور مکہ والوں نے کر دی ہے، تو اب اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، یہاں سے ہجرت کر جاؤ، لیکن شرک کبھی نہ کرنا، کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ اتنا محکم ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ کفار کو پتہ چل جائے کہ ان کا ظلم و ستم وہ مسلمانوں کو واپس ان کے کفارانہ اور مشرکانہ دین کی طرف واپس نہیں لے جا سکتا، تو دوسرے لفظوں میں صبر کی تلقین ہے۔ اگر اس کو یہ کہیں کہ خلاصہ اس کا تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی کی خالص بندگی اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا ہے۔ بس یہ میں نے آخری جملہ جو بولا یہ میں دوبارہ بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو
صرف اسی کی خالص بندگی کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ہے جس پر اجر ملے گا۔ اگر اس کے اندر کوئی ملاوٹ ہو گئی شرک کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ہوگی جی یہ بات؟ تو یہ بالاختصار ہے، میرا خیال ہے 8 رکوع ہیں، 75 آیات ہیں اگر میں بھول نہیں رہا ہوں۔ تو پڑھتے ہیں ذرا آج انشاءاللہ اس کو، تھوڑی لمبی آیات ہیں پچھلی صورتوں کی نسبت۔ تو پہلے پڑھتے ہیں جی تسمیہ، پھر ترجمہ کریں گے اور پھر آگے پھر آیات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ جی اپنے مشتاق بھائی ترجمہ کریں گے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور نہایت مہربان۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ہیں؟ جی بالکل۔ پروفیسر جی صاحب ہیں ہیں۔ جی، ٹھیک ہے۔ آگے جی اللہ فرما رہا ہے اس کتاب کے بارے میں، تنزیل الکتاب من اللہ، یہ ایک جملہ ہے، اور پھر اللہ کا تعارف ہے العزیز الحکیم۔ پوری آیت بنے گی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب ال کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ کتاب اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ ہے جی، یا اتاری جا رہی ہے۔ دونوں معنی ہے کہ تنزیل نازل شدہ کر لیں یا نازل کی جا رہی ہے۔ پہلے ہم نے کیا کی کیا جا تھا، یہ رہی، کافی دفعہ آج جی نازل کی جا رہی۔ نازل کی جا رہی ہے، چلو ٹھیک ہے، کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے، العزیز الحکیم، جو بہت زیادہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تنزیل تو جو ہے یہ مصدر نہیں ہے، کتاب جی کا نازل کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ مصدر نہیں ہے، کہ کتاب کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کے جو بہت زیادہ غالب اور حکمت والا ہے اس کی طرف سے ہے۔ تو جی یہ کتاب کا تنزیل نازل کرنا یہ ترجمہ نہیں ہوگا اس کا؟ اتارا جانا، یہی اس کا ترجمہ ہے جی جی، مصدر ہے یہ تنزیل۔ کیونکہ نازل کی گئی ہے وہ پھر کی جو ہے جا چلو وہ رہی۔ تو مجبور اس کتاب کا اتارا جانا، ٹھیک ہے جی، جی جی اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو انتہائی غالب اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی بالکل۔ تو آپ پروفیسر صاحب بسم اللہ کا ترجمہ الحکیم تک کر دیں، پہلی آیت کا تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا اس کا بھی نازل ترجمہ کرنا کر دینا پہلا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا نازل کرنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، العزیز الحکیم، جو بہت ہی زیادہ غالب اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ حکمت والا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اصل میں تنزیل نازل کیا جانا، یہی کیا نا ترجمہ، اتارا جانا جی بالکل یہی کیا۔ جی، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو انتہائی غالب اور حکمت والا ہے۔ آگے آ جاتا ہے جی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ایک جملہ ہو گیا، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انا، بے شک ہم نے، انزلنا، نازل کیا۔ ہم نے نازل کیا، تو ترجمہ بنے گا بے شک ہم ہی نے نازل کیا، الیک الکتاب، تیری طرف اس کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ بھی سنیں، فاعبد اللہ، تو اے مخاطب، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امر کا صیغہ ہے اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور پھر ہر آدمی کو جو یہ پڑھ رہا ہے فَعْبُدِ اللَّهَ، تو تو اللہ کی عبادت کر، مخلصاً، ترجمہ جی خالص بن کیا جی؟ خالص ہو کر خالص بن کر دین مخلصاً، خالص کرنے والا، مخلص ہے خالص کرنے والا بن کر، لہو اس کے لیے، الدین اس دین کو۔ تھوڑا سا مشکل ہے اس کے اندر، دوبارہ میں پڑھتا ہوں۔ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی عبادت کر، اس کے لیے، لہو اس کے لیے، الدین اس دین اسلام کو، مخلصاً خالص کرنے والا بن کر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ مخلصاً کا ترجمہ، وہ جو میم کا ترجمہ کرتے ہیں والا، وہ بھی اس میں جی آ جائے گا۔ جی، تو مل کے پڑھتے ہیں جی۔ انا کا ترجمہ، بے بے شک شک ہم نے بے شک، ہم انزلنا، ہم نے ہی نازل نے کیا۔ نازل کیا، اب ترجمہ کریں، انا انزلنا، بے شک بے ہم شک نے ہم نازل ہم کیا، نے نازل کیا بے شک ہم ہی نے نازل کیا، الیک الکتاب، اس کتاب تیری کو، طرف کتاب کو، تیری طرف، تیری طرف اس کتاب کو۔ یہ جو ال اس ہے نا، اس کی کتاب وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں اس کتاب، وہ پھر معرفہ بن جائے گی۔ اور ہم ہی نے تیری طرف اس کتاب کو نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ، کے ساتھ۔ حق کے ساتھ۔ اور اب ذرا ترجمہ کرنا ہے آرام سے۔ فَعْبُدِ اللَّهَ، تو 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 اللہ کی عبادت اللہ کر، کی عبادت کر، تو تو اللہ کی عبادت کر، مخلصاً خالص کرنے والا بن کر، خالص کرنے والا بن کر، لہ الدین، اس دین کو، نہیں، اس اللہ کے لیے دین کو۔ تو ترجمہ اب بنے گا، تو اللہ کی عبادت کر، تو اب لہو پہلے کر لیں، اس اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے والا بن کر، تو پھر سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک تو ہے، لہ الدین کا ترجمہ پہلے کر لیں، مخلصاً کا بعد میں کریں۔ تو میں دوبارہ کرتا ہوں، فَعْبُدِ اللَّهَ، تو تو اللہ کی عبادت کر، مخلصاً لہ الدین اس اللہ کے لیے اس دین کو، مخلصاً خالص کرنے والا بن کر۔ یہ مشکل لگ رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے۔ بس جس کو مشکل لگ رہی ہے نا، وہ ذرا ترجمہ کرے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم ہی نے نازل کیا تیری طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ، فَعْبُدُ اللَّهَ، تو تو اللہ فَعْبُدِ اللَّهَ، فَعْبُدِ اللَّهَ، تو تو اللہ کی عبادت کر، مخلصاً لہ الدین، اس اللہ کے لیے اس دین کو خالص کرنے والا بن کر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ اب یہ جناب ہے حکم، یہ ترجمہ نہ پڑھیں۔ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَعْبُد، اب فَعْبُد تھا نا، تو وہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو جزم ہے وہ زیر میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو فَعْبُدُ اللَّهَ کا نہیں ترجمہ کرنا، فَعْبُدِ اللَّهَ مخلصاً لہ الدین۔ تو بتائیے جناب، یہ پہلی چیز ہے، سب سے پہلی چیز، کہ اس کتاب کا مصنف، بنانے والا، کلام، یہ کس کا ہوا؟ اللہ 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 تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی سچ کے ساتھ، کہ سچ یہی ہے، اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی آئے گا وہ سچ نہیں ہوگا۔ تو لہذا اس کے مطابق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دین اسلام کو الدین آل ہے، اس دین کو اس اللہ کے لیے خالص کرنے والا بن کر اللہ کی عبادت کر۔ اب آگے جناب پڑھتے ہیں، لمبی آیت ہے بیٹا، تھوڑا سا اوپر کریں۔
الا للہ الدین الخالص. الا تب ہوتا ہے کہ جب انسان کا دھیان ادھر ادھر ہو بھی یا نہ ہو، متوجہ کرنا ہو، انتہائی اہم بات بتانی ہو. تو یہاں وعدہ یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کے ان الدین عند اللہ اسلام. الاسلام. ماشاء اللہ جی، کچھ ایسا یاد رکھ لیتے ہیں نا ساری چیزیں، کہ دین جہاں بھی آئے گا الدین، اس سے مراد کیا ہوگا کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. لہذا ہم نے اس کا ترجمہ اس دین اسلام کو اس اللہ کے لیے خالص کرنے والا کہا. تو اللہ خبردار، سن لو، کان کھول کر، آنکھیں کھول کر. تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ خبردار، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے یہ دین خالص ہے. کہ اگر خلوص کرو گے، خالص چیز لینی ہو تو یہ دین کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے. اللہ ہی کے لیے. الدین کی وجہ سے اثر کا موضوع بھی پیدا ہو گیا، الدین بھی ہے، الخالص بھی ہے. تو لہذا دین اسلام پر چلنا ہے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کس کا حکم ماننا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیوں مانا جائے؟ جی جواب جلدی جلدی، کہ آپ کو دینا چاہیے نا. حکم ہے، اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی ہاں اطاعت کو مخصوص کیا ماشاء ہے. اللہ، پروفیسر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب اللہ کے لیے دین کتاب ہے، اللہ کی دین بھی اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ ہی کہتا ہے کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ. من یطع جس نے الرسول، رسول من جی یطع من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جی ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، تو میری پیروی کرو، اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا. کیوں جی؟ تو اللہ کا تعارف، اللہ بہت بڑا ہے، وہ تعارف کا محتاج نہیں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروایا. اللہ نے ایک ہی انسان کو چنا جو پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کے اوپر ختم لگانے والا، جی خاتم النبیین وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو لہذا اللہ کہتا ہے کہ بھی ان کی اطاعت کرو تو وہ میری اطاعت ہوگی. لہذا ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں. کیوں جی؟ ہو گئی نا بات؟ تو پتہ چلا کہ ہم رسول پاک کی اطاعت کرتے ہوئے بھی اطاعت کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی. اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے کہا تو خبردار، دین للہ الدین الخالص، یہ دین اللہ ہی کے لیے خالص ہے. کسی اور کا نام آئے گا، کوئی اور چیز آئے گی تو وہ ناخالص ہو جائے گا، اللہ کو مقبول نہیں. آگے بڑھتے ہیں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اب پڑھتے ہیں اولیاء، وقفی وجہ سے اولیاء بن گیا. والذین، اور وہ لوگ، نتخذوا اگر الگ پڑھیں گے تو اتخذوا، جنہوں نے بنا لیے، جنہوں نے پکڑ لیے، من دونہ ہی، اس اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء کیا معنی کریں گے دوست. جی؟ دوست. یا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، دوست بھی جی استعمال ہوتا کئی ولی دوست کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ولی آقا کو کہتے ہیں، ولی
جس کی بات مانی جائے اس کو کہتے ہیں بالکل. تو یہاں اولیاء آیا ہوا ہے جی. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کو دوسروں کو ولی بنا لیتے ہیں، دوسروں کو دوست بنا لیتے ہیں. آگے دیکھیے وہ کہتے ہیں، یہاں درمیان میں ایک لفظ کیا لگا رہے ہیں ہم؟ وہ کہتے ہیں. اب کیوں لگایا ہم نے؟ بریکٹ تو مشکل ہے جی. وہ ہے ما نعبدہم، ما نعبدہم. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان نہیں عبادت اولیاء کی، ان دوستوں کی جی عبادت نہیں کرتے. یہ بڑی اہم آیت ہے. ما نعبدہم، ہم ان ولیوں کی، ان دوستوں کی عبادت نہیں کرتے. لیکن ایک لالچ ہے، الا مگر، لیقربونا، تاکہ وہ اولیاء، تاکہ وہ دوست، تاکہ وہ اللہ اور اللہ کے درمیان جو بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ دوست ہے، وسیلہ ہے، یا کوئی اور کوئی چیز ہے، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر تاکہ وہ دوست ہمیں قریب کر دیں. کس کے؟ اللہ زلفا، اللہ کے قریب. اب زلفا کا ترجمہ میں کر رہا ہوں جیسا کہ قربت کا حق ہے، جیسا کہ قربت کا حق ہے. ورنہ ترجمہ کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہم اللہ کے پاس بہت قریب کر دیں. زلفا کا میں نے پہلے بتایا تھا، اور یہی وہ آیت ہے کہ جو ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اللہ اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان کسی چیز کو بھی مخلوق میں سے پسند نہیں کرتا. یہ بات کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں، لات منات عزا کی، بلکہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت تھا. یا آج کل دیکھ لیں تو جو وسیلہ اولیاء ہی کہتے ہیں، اور ساتھ آیت پڑھتے ہیں ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بالکل حق ہے، بالکل حق کہ وہ اللہ کے ولی، ان پر کوئی خوف نہیں، انہوں نے اللہ کا حکم مانا ہوا ہے، انہوں نے انشاءاللہ جنت کے اندر جانا ہے. لیکن آپ ان کو دیکھ کے کہ یہ اللہ کا بڑا ولی ہے اس سے مانگنا شروع کر دیں، کیوں جی؟ یا میں یا مخلوق میں سے کوئی، بتائیے یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہی شرک ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ کافروں کی بات ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو دوست بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان اولیاء کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، جیسا کہ قریب ہونے کا حق ہے. کیوں جی؟ مجھے یہ بتائیں، آپ اس آیت کا کوئی ایسا ترجمہ یا کر دیں کہ جس میں پتہ چلے کہ بھی اللہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کسی کو حائل دیکھنا چاہتا ہے. بتائیں جی. تو پھر بھائیو اپنی عادت بدلنی ہے، اس لیے کہ ہم نے مر جانا ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی 50+ ہے یا اور کم بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے. اور حق یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی آیت ایک سامنے آ جائے اس کے انکار میں قرآن مجید کی کوئی آیت اور نہیں ہوتی. کیوں جی؟ تو جب یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ خبردار اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس اللہ کو چھوڑ کر یا اس اللہ کے علاوہ دوسرے ولی، دوسرے دوست بنا رکھے ہیں، بریکٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم
ان اولیاء اللہ کی یا ان دوستوں کی کہہ لیتے ہیں یا ان کی ہم عبادت نہیں کرتے مگر تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے زلفا جیسا کہ قربت کا حق ہے۔ یہ بھائیو طریقہ مشرکین کا ہے۔ یہ مسلمان کی عبادت نہیں ہوگی کہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں لہذا میں دوسرے کے پاس جاؤں کہ تو سفارش کر دے، تو ہمیں اللہ کے قریب لے جا۔ بتاؤ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے یا یہ کہتی ہے کہ اللہ اپنے درمیان اور بندے کے درمیان کسی کو پسند نہیں فرماتا؟ بتائیں مجھے۔ اب یہ ہے کہ جو ہمارا پیچھے وقت گزرا ہوا ہے نا ماضی، وہ بڑا تلخ ہے، لیکن اس آیت کو آپ نے سوچنا ہے، زندگی بھر اس آیت کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ، یہ تحدید ہے، اللہ کی طرف سے انذار ہے، ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں، میں یہی الفاظ کہوں گا، کیوں جی؟ بالکل یہی کہوں گا میں، اور کیا کروں؟ میرے پاس اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں ان کا کوئی ساتھ دوں۔ اللہ تعالیٰ تحدیداً کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فیما ہم فیہ، اس چیز میں جس میں وہ یختلفون، وہ اختلاف کرتے ہیں، یا قیامت کے دن ہوگا اختلاف کرتے تھے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا، من ہوا کاذب، کاذب کس کو کہتے ہیں؟ جو جھوٹا ہو، بولنے والا، جی جھوٹ بولنے والا، جو جھوٹ بولنے والا ہو۔ جھوٹ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ میرا قرآن حق، اس کے علاوہ باقی سب کیا ہوگا؟ باطل، سب باطل۔ بس وہ جھوٹ ہوگا نا، حق کا الٹ جھوٹ ہے۔ تو یہ بکاذبن کفار آ رہا ہے جی۔ کفار کے معنی ہے چھپانے والا، کفر کرنے والا، ناشکرہ، بہت زیادہ ناشکرہ۔ اس جگہ پہ ہم ترجمہ اس کا کر رہے ہیں بہت زیادہ ناشکرہ۔ یار یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کرے۔ یا تھوڑی دیر کے لیے سوچو جی، پھر اس کی نسل چلائے، اور نسل چلانے کے اندر جتنے مراحل ہیں ان میں سے بالکل ٹھیک ٹھاک اس دنیا کے اندر لے آئے، کیوں جی؟ اور پھر اس دنیا کے اندر لے آئے، وہ ناتوان ہو، چیخ رہا ہو کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ کوئی بندہ آ جائے اور اس کے منہ میں وہ دودھ ڈال دے، پہلے تیار کی ہوئے اللہ تعالیٰ نے، کیوں جی؟ میرے ساتھ میری بات کرے میرے ساتھ، بالکل ہاں۔ پھر وہ بڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو کان بھی دے، آنکھیں بھی دے، سونگنے کی طاقت بھی دے، جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کو دے دے۔ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے یا اس کو ناشکری ادا کرنی چاہیے؟ شکر ادا، جی اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن کس کا؟ اللہ، خالق کا، اللہ کا شکر۔ اب اگر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا، کسی اور کا شکر ادا کر رہا ہے، تو وہ کفار ہے، بہت زیادہ ناشکرہ۔ اب جناب وقت ہے، وقت لگا لیا اس پر، لیکن یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ لوگ جو درمیان میں اللہ کے اور اپنے درمیان کسی چیز کو لے کے آتے ہیں وہ بھی کفار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بت، یہ طریقہ، یہ وسائل، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں کا مطمع نظر ایک ہی ہے، کیوں جی؟ جی سر، دونوں کا جو مرکز ہے وہ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت۔ ایک قربت ہے کسی کو درمیان میں لانے کی جو کہ مشرکین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ طریقہ اگر چھوڑو گے
تو میرے لیے دین کو خالص کرو گے، ورنہ دین کو خالص نہیں کرو گے، اور مجھے خالص چیز پسند ہے، نہ خالص پسند نہیں۔ اللہ کا ترجمہ کریں جی، خبردار خبردار، للہ الدین الخالص، یہ دن اللہ ہی اللہ ہی کے لیے یہ دین خالص ہے۔ اللہ ہی کے لیے یہ دین انتہائی خالص ہے جی۔ اگر اللہ کے لیے ہوگا تو یہ دین خالص بنے گا، یہی ترجمہ ہے جی۔ جی سر، جی اور اگر اللہ کے علاوہ کوئی درمیان میں ملاوٹ ہو گئی تو وہ کیا خالص اللہ کے لیے ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین اتخذوا، والذین وہ ترجمہ، لوگ اور وہ لوگ اتخذوا بنا جنہوں نے لیے بنا لیے جنہوں نے بنا لیے من دونہ ہی، اس اللہ کو چھوڑ کر، چھوڑ کے یا اس اس کے اللہ علاوہ کو چھوڑ کر، دونوں ترجمے ذہن میں رکھیں، اس اللہ کے علاوہ، اس اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء، دوست تو جی کئی دوست، یا آقا کئی دوست جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ما نعبدہم، یہاں تھوڑا سا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ما نعبدہم، ہم جی ان کی عبادت نہیں کرتے، یعنی ہم کہ ان نہیں دوستوں کی ان عبادت کا عبادت بھی نہیں کرتے کرتے، بتائیے، ان ان کی کا بھی بتائیں، نعبدہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہم ان دوستوں کی عبادت نہیں دوستوں کی کرتے طرح جو ہم ان دوستوں کی، ہم ان ولیوں کی، ولی کی جمع یہ اولیاء ہے، لیکن ولیوں کو یہ نہ حقارت سے نہ دیکھیے گا، وہ اللہ کے قریب بندے ہیں، وہ لوگ جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ گندے لوگ ہیں، ہاں جی، کیوں جی؟ بالکل صحیح، بالکل یہ ذہن میں کبھی بھی نہ سوچیے گا کہ اگر اس کی ضمیر ولیوں کی طرف مطلب کر رہے ہیں، نہ، وہ ولی ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور نہ ان کے اوپر کوئی غم ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ان کے پاس جاتے ہیں، ما نعبدہم، ترجمہ جی، ہم ان ولیوں کی عبادت عبادت نہیں کرتے نہیں کرتے نہیں کرتے، الا، مگر مگر، لی، تاکہ تاکہ یقربونا، تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں، وہ تاکہ دوست وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ، اللہ کے، اللہ کی طرف اللہ کی طرف، زلفا، جیسا جیسا کہ کہ قریب قربت ہونے کا کا حق ہے، قربت، قریب ہونے کی بجائے قربت کر لیں، زلفا اصل میں اسم ہے، قربت کا حق ہے، کیوں جی؟ یہی ترجمہ کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی؟ میرے ذہن میں، آپ کے پاس ہے تو آپ بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اب ایک اللہ کی اپنا حکم ہے، ایک اپنی خواہش ہے۔ اپنی خواہش یہ ہے کہ میں تو گیا گزرا بندہ، دنیا کے اندر فلاں بندہ اللہ کا بہت پہنا ہوا، آپ ان سے دعائیں کروائیں، بے شک دعائیں کروانے کا کوئی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جو ہے کہ بھی تو یہ کر دے اور میری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا، یا ان کی عبادت کرنا، ان سے وہ بچے لینا اور ان سے سارا کچھ کرنا، جو عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ عبادت ان کی کرنا، یہ ہے اصل میں، اس وجہ سے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، یہ دھوکا۔ تو ان اللہ کا ترجمہ، بے شک اللہ، اللہ تعالی یحکم بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے فیصلہ درمیان، کرے گا، بے شک اللہ تعالی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اب فی ما اور فی ہی آ رہا ہے، فی ما کا پہلے ترجمہ کر رہے ہیں، اس چیز 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 کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اس چیز کے بارے میں، ہم فی ہی، اب کہیں وہ جس میں، وہ جس میں وہ جس میں، وہ جس میں یختلفون، اختلاف اختلاف کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں ہی کریں جی، آگے جی، وہ جس میں اختلاف کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اللہ کے درمیان کسی فلاں کو لے آئیں گے، تو یہ ہے اختلاف۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ،
بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من ہوا کاذب اسے جو جھوٹ بولنے والا ہو، کفار جو بہت زیادہ بہت زیادہ ناشکرا ہو۔ اچھا جی، اب 4 منٹ ہے ہمارے پاس، بیٹا آپ اوپر کریں گے تھوڑا سا؟ بیٹا آپ الٹا کر دیتے ہیں نا، وقت ضائع ہوتا ہے۔ چلیں جی اب ایسا کرتے ہیں جی، اب آیت ایک پڑھنا چاہتے ہیں تو ذرا میرے ساتھ پڑھیں۔ لو اراد اللہ، ترجمہ ڈائریکٹ کریں جی، لو اگر اللہ ارادہ کر لے، اگر اللہ ارادہ کرتا، اگر اراد اللہ، اگر ارادہ کرتا ان یتخذ ولدن، کہ وہ کوئی بیٹا بنا لے، وہ کوئی بیٹا بنا لے، لستفا، یقیناً وہ جی اپنا چشتی صاحب آپ کی آواز جو ہے نا وہ درمیان میں ٹھیک نہیں آ رہی۔ لستفا، تو وہ اللہ چن لیتا، مما، ان میں سے، یخلق، جو وہ پیدا کرتا ہے، ما یشا، جسے وہ چاہتا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سبحانہ، وہ اللہ اس اولاد سے پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، پہلے پڑھ چکے ہیں جی، هو اللہ، ترجمہ وہ اللہ ہے، وہی اللہ ہے، الواحد یکتا، یکتا، القہار کا ترجمہ کیا تھا، کیا کیا تھا جی؟ بہت غلبے والا، بہت زبردست غلبے والا، ٹھیک ہے جی۔ جی اب نیچے کریں، میں ذرا اس کی ریویژن کر دیتا ہوں جلدی جلدی میں، بیٹا شروع سے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم ہی نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو اے مخاطب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی عبادت کر اس کے لیے دین کو خالص کرنے والا بن کر۔ الا، خبردار، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے یہ دین خالص ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو، اس اللہ کو چھوڑ کر کئی دوست بنا لیے، کئی ولی بنا لیے، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان ولیوں کی، ان دوستوں کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا، مگر اس غرض سے کہ وہ ہمیں قریب کر دیں، الی اللہ زلفا، اللہ کی طرف۔ جی زلفا کا ترجمہ کیا کیا؟ جیسا کہ قربت کا حق ہے جی۔ ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما، اس چیز کے بارے میں، ہم فیہ یختلفون، جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو جھوٹ بولنے والا ہو اور ناشکرا ہو۔ بیٹا اوپر کریں۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا کہ وہ کسی کو بیٹا